بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 170 میں آپ سے گفتگو ہوگی، اور اس ویلاگ میں ہم سریہ خبط پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین اکرام، یہ مہم جو ہے اس کا زمانہ جو ہے یہ 8 ہجری میں، رجب 8 ہجری میں بتایا جاتا ہے، مگر سیاق کو دیکھا جائے، سیاق کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 سواروں کی جمعیت کو روانہ کیا، اور اس فوجی مہم کے کمانڈر جو تھے وہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح تھے، اور اس مہم جوئی اس سریے کا مقصد جو تھا قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانا تھا۔ ناظرین اکرام، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کے مطابق اس مہم کے دوران سخت بھوک سے ان کو دوچار ہونا پڑا، کیونکہ یہ جمعیت 300 سواروں کی تھی، تو سخت بھوک کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ درختوں کے پتے جو ہیں جھاڑ جھاڑ کر ان کو کھانا پڑا۔ اور اسی وجہ سے ناظرین کرام اس مہم کا نام جیش خبط پڑ گیا۔ خبط جو ہے دراصل درختوں سے جو گرائے جانے والے جو پتے ہیں اس کو کہتے ہیں، تو چونکہ وہ بھوک کی وجہ سے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو یہ درختوں کے پتوں کو جھاڑ کر ان کو کھاتے تھے، تو اسی وجہ سے اس مہم کا نام جیش خبط پڑا۔ ناظرین اکرام، پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ پھر اسی بھوک کے دوران ایک آدمی نے 3 اونٹ ذبح کیے، 3 اونٹوں کے بعد پھر 3 اونٹ اور ذبح کیے، پھر ان تینوں کے بعد پھر اس نے 3 اونٹ اور ذبح کیے، تو اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے منع کر دیا مزید اونٹوں کو ذبح کرنے سے۔ اور پھر ناظرین یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ نے اپنی مدد بھیجی، سمندر سے ایک ہمبر نامی جو مچھلی ہے وہ سمندر نے باہر پھینک دی، اتنی بڑی دیو ہیکل قسم کی مچھلی۔ تو اس بیان کے مطابق جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کے مطابق اس مچھلی کا گوشت آدھے مہینے تک، تقریباً 15 دن تک تک کھاتے رہے، اور اس کا تیل بھی استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم ان کے جو اس مہم کے دوران شاہ سوار تھے ان کے جسم واپس اپنی اصلی حالت کو لوٹ آئے، ان میں جان آ گئی، ان میں طاقت آ گئی اس مچھلی کے گوشت کو استعمال کرنے کی وجہ سے، اور یہ تندرست ہو گئے۔ ناظرین اکرام، یہ اتنی بڑی دیو ہیکل مچھلی تھی کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مچھلی کی ایک پسلی کا کانٹا اٹھایا اور ایک سب سے اونچے اونٹ کے اوپر ایک سب سے طویل القامت شخص کو سوار کیا، تو وہ طویل القامت شخص اس سب سے اونچے اونٹ پر بیٹھ کر اس مچھلی کے کانٹا جو تھا اس کے نیچے سے گزر گیا۔ یہ اتنی بڑی دیو ہیکل مچھلی تھی
اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک غیبی مدد تھی جو جو اس لشکر جو تھا اسلامی لشکر کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ غیب کی مدد بھیجی۔ ناظرین اکرام، فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کچھ گوشت اس کے پیس جو ہیں کاٹ کر ہم نے توشہ کے طور پر اپنے پاس رکھ لیے، اور پھر جب ہم واپس مدینہ پہنچے تو ہم نے یہ سارا ماجرا سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو سرور کونین نے کہا کہ یہ رزق جو ہے اللہ رب العالمین نے تم نے اپنی غیب کی مدد سے عطا کیا ہے تمہاری مدد کے لیے، کیونکہ سفر میں تمہاری جو حالت تھی اس کی وجہ سے یہ غیب کی مدد تھی، غیب کا رزق تھا جو اللہ نے تم لوگوں کو عطا کیا۔ پھر سرور کونین نے کہا کہ اگر اس گوشت کے ٹکڑے تمہارے پاس ہوں تو مجھے بھی دو کہ میں بھی ان کو کھاؤں، استعمال کروں۔ تو پھر وہ جو گوشت کے جو اس مچھلی کے ٹکڑے تھے جو توشہ کے طور پر انہوں نے اپنے پاس رکھے تھے، تو وہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ناظرین اکرام ان کو پیش کیا گیا۔ تو پھر سرور کونین نے ان کو کھایا۔ تو یہ تھی وہ مہم ناظرین اکرام، سریہ خبط جس کو کہا جاتا ہے۔ تو آج اسی پہ انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اس سے آگے ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔